جو پاکستان کا بدترین وقت ہے، معاشرت ڈوب گئی ہے، تنخواہ دار اور غریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی میں پس گیا ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر مسلط ہو کے اس کو تباہ کیا، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ مریم کا پاپا، بس سنو ذرا، اتنا آپ جیل کاٹ کے آئے ہیں، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ بجائے باتیں کرنے کے نعرے آپ کے ختم نہیں ہو رہے، سنیں بڑی غور سے بات۔ مجھے آپ کے جنون کا پوری طرح اور جذبے کا اندازہ ہے، میں نے سنا مجھے ساری تمہاری جیل کی خبریں آتی رہی ہیں۔ جس طرح میں کرکٹ میچ کا سکور دیکھ رہا تھا، اسی طرح آپ کے جیل کے حالات دیکھ رہا تھا۔ سنیں ذرا میری بات، دیکھیں آج ہمارا ملک یہ نیچے کیوں دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے؟ وہ کرائم منسٹر جا کے پیسے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگ ٹھکرا رہے ہیں اس کو۔ کوئی پاکستان کا، آپ یہ ہندوستان کی چینل دیکھیں تو جو پاکستان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو یہ کیوں ہوا؟ اب ذرا بڑی غور سے بات سنیں، میرے جذبہ اور جنون والے، میرے جو ٹائگر جس طرح آپ جیلوں میں ہو کے آئے ہیں، میری غور سے بات سنیں۔ دیکھیں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حکم ہے اللہ کو ایک قوم کو کہ تم نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے، سچ پہ کھڑا ہونا ہے، اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، جہاد کرنی ہے۔ یہ حکم ہے اللہ کا۔ آج اگر پاکستان کا آپ نے یہ حال دیکھ رہے جو ہم نیچے، کبھی بھی پاکستان اتنا نیچے نہیں گرا جو آج ہے، تو اس کی ذرا وجہ سن لو۔ پرائم منسٹر 16 ارب روپے کا ایف آئی اے کا کیس کی چوری میں سزا ہونے لگی تھی، 8 ارب نیب کے اندر سزا ہونے لگی تھی، جبکہ جنرل باجوہ نے اس کو بچا کے پرائم منسٹر بنایا۔ انٹیریئر منسٹر کسی سے فیصلہ آباد میں پوچھ لیں کہ اس سے بڑا بدماش فیصلہ آباد کا ہے ہی نہیں، کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا، اپنا خود کہتا ہے۔ ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے، لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیے اس نے، زمینوں پہ قبضے، قاتل، وہ بیٹھ کے انٹیریئر منسٹر۔ آصف زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے، وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے۔ سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے اوپر وہ کیا ظلم کرتا ہے، مخالفین کو قتل، مرتضیٰ بھٹو کہ اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضیٰ کو قتل کروایا، چور، قاتل، اربوں روپے کی چوری کا کیس میں پکڑا جانے لگا تھا، جنرل باجوہ نے بچایا اس کو۔ اور ادھر لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا جو ملک کو وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا، سزا یافتہ، اربوں روپے کے گھر میں بیٹھا ہوا لندن میں جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ لے کے گیا، وہ ملک کو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کے سربراہ اوپر فیصلہ کرنے والے ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھ جائیں گے تو کیا ملک کا دیوالیہ نہیں نکلنا؟ کون سا ملک دنیا میں مجھے ایک ملک بتائیں جو کہ اوپر جا رہا اور جدھر اس طرح کے چور بیٹھے ہو؟ اور اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف جہاد لڑنی تھی۔ جب انسان بھیڑ بکریاں بن جاتے ہیں، جب وہ رائے حق پہ نہیں کھڑے ہوتے، جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، تو اللہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
قوم میں ظلم کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی، دلیری نہیں ہوتی، وہ قوم غلام بن جاتی ہے۔ میں بار بار اسلام کے سب سے بڑا جو سانیہ ہوا تھا کربلا کا، میں بار بار بتاتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے تھے، ان کو پتا تھا، لیکن یزید کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا۔ یہ جو خوف کا بت ہے، یہ انسان کو غلام بناتا ہے۔ اس کی پوجا کرو گے، غلام بھی ہوگے، ذلیل بھی ہوگے۔ آج ساری دنیا میں پاکستان ذلیل ہو رہا ہے، بیکاریوں کی طرح قرضے مانگ رہے، کوئی نہیں دے رہا، کیونکہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں نہیں دے رہے پیسے؟ نمبر 1 ان ساری باہر کی دنیا کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، ان کے پیسہ باہر پڑا۔ میں جب پرائم منسٹر تھا تو جب دوسرے ملک کا پرائم منسٹر مجھے ملنے آتا تھا تو میرا جو فورن آفس ہے وہ مجھے پوری تفصیل دیتا تھا، کدھر پڑا ہے، ماضی میں اس نے کیا کیا، اس کی ریپوٹیشن کیا ہے، ایک ایک چیز مجھے پتا ہوتی تھی جب وہ مجھے ملنے آتا تھا۔ تو کیا خیال ہے جو آپ یہ آصف زرداری یا یہ جو شہباز شریف باہر جاتا ہے، ایک ایک چیز باہر کی دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے کتنے پیسے باہر پڑے ہیں۔ یہ دو خاندان اگر آدھا بھی اپنا پیسہ پاکستان میں لے آئیں تو یہاں آپ کو کوئی IMF یا کسی سے قرضے لینے کی ضرورت نہ پڑے، اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈالر دو، اپنے پیسے ڈالروں میں باہر رکھے ہوئے ہیں۔ 100 روپیہ جب سے یہ آئے ہیں 100 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، تو قوم تو 100 روپے سے زیادہ غریب ہو گئی ہے، قوم کی تو خریدار اور کم ہو گئی ہے، اور یہ ڈالروں میں پیسے رکھنے والے ان کا تو 100 روپے اور اوپر چلا گیا ہے۔ ان کا مقصد کبھی پاکستان نہیں تھا، نہیں تو ان کا جینا مرنا ملک پہ ہوتا۔ ECL پہ چلے جائیں تو ان کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم باہر نہیں جا سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں مجھے ڈالے ECL پہ، میں تو جانے نہیں چاہتا باہر۔ جب ایک ملک کے اوپر جرائم پیشہ لوگ بیٹھ جائیں اور ایک ملک کا آرمی چیف سازش کر کے ان کو اوپر بٹھا دے اور پھر قوم کو ڈرائے کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو جیلوں میں ڈال دیں گے، آپ کے اوپر کیسز کر دیں گے، غلامی تسلیم کر لے۔ وہ مولانا رومی نے جو کہا تھا، ان سے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے، مولانا رومی سے پوچھا کہ انسان کو ہمیں پتہ کیسے مرتا ہے، قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے۔ یہ ہماری موت ہے، یہ سن لو پاکستانیوں، یہ موت ہے۔ یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ان کے اوپر جو کیسز ہوئے ہیں، کیسز عمران خان نے نہیں بنائے، ان کے کیسز ان کی جب حکومتیں تھی 10 سال میں تب کے کیسز بنے ہوئے ہیں۔ یہ اسحاق ڈار نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگا تھا، نواز شریف کے 2 بیٹے نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگے تھے، میں نے کیسز نہیں بنائے تھے۔ مریم جو پکڑی گئی پینما کے اندر، وہ تو انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا جدھر پتا چلا کہ اربوں روپے کے 4 میفیر کے لندن کے سب سے امیر
महंगे इलाके में इसके नाम पे निकले और इसके भाई ने टीवी पे जाके तस्लीम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम नवाज के फ्लैट है। आज तक एक रसीद नहीं बता सके कि पैसा किधर से आया है, क्योंकि चोरी का पैसा था। वो फिर रही है जिस तरह की कोई मलका एलिजाबेथ फिर रही है पाकिस्तान में, हर जगह कभी एक और उसको, और ये तुम देखे उसको पूरा तरह पुलिस का प्रोटोकॉल, पंजाब की हुकूमत टैक्स के पैसे के ऊपर उसकी मदद, उसके लिए ठहराना चलाना जलसे करना। और जो साबिक वजीर आजम, एक कातिलाना हमला हो चुका है, मुझे पता है कि इन्होंने किया। वो लोग जो आज सारे पावर में बैठे हैं, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, अपनी एजेंसी का आदमी मुझे कत्ल कर रहा है। वो अभी भी इख्तिदार में बैठे हैं और मुझे अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, अदालतों में मुझे चक्कर लगा रहे हैं। राणा सनाउल्लाह को माफ नहीं करना, हमने 36 घंटे गाड़ियों में हमें बैठाया गया है। घंटा मैं भी तुम्हारी बात करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। सुने वहां जाके अदालतों के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं, पता है कि जान को खतरा है। और फिर से ये 3 और इनके साथ 1-2 और भी मुलव्विस है, पता है कि वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और छोटे छोटे केसेस में कभी किसी अदालत में बुला ले, कभी किसी अदालत में, और इसको जो कि जमानत पे थी उसके लिए पुलिस प्रोटोकॉल हो रहा है। मैं सिर्फ कौम को यह बताना चाहता हूं कि इस निजाम को अगर हम कबूल कर गए, जो ये कोशिश कर रहे हैं डरा के धमका के, जिस तरह हम भेड़ बकरियां के हमें कबूल करवा लें, कोई आपके और आपके बच्चों का इस मुल्क में मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए एक ही रास्ता है। हमारी कौम, मैं अपनी सारी कौम को आज कहता हूं कि जो जेल भरो तहरीक के सिर्फ लोगों के खौफ दूर करने थे, कि हमें कोई जेलों से फिक्र नहीं। और मुझे पता है वो बिल्कुल नौजवान ठीक कह रहा है कि जानवरों की तरह इन्होंने हमारे लोगों को रखा। इन्होंने जान के ये साबित करने शुरू के ये और डरेंगे, पीछे हट जाएंगे, जबकि मैं देख रहा था कि हर शहर में ज्यादा लोग निकलना शुरू हो गए जेलों के लिए। यानी जैसे जैसे तहरीक बढ़ रही थी और ज्यादा लोग जेलों के लिए तैयार हो गए। और मैं एक दिन मैं देख रहा था कि किस तरफ जा रहा है। मैंने कॉल दे दी थी सारे पाकिस्तान को कि एक दिन सारा पाकिस्तान निकले और जेलों में जाए, ताकि इनकी सारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मैं अपने वकीलों के जरिए खत भी लिख रहा हूं कि अगर, जब पता है, खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि इमरान खान की जान खतरे में है, मैं कह रहा हूं मेरी जान खतरे में है, और मैं पहले 2 महीने पहले कह रहा था कि जान खतरे में, उसके बाद हमला हुआ मेरे पे। मैंने पहले पेशन गोई कर दी थी क्या करना है इन्होंने। मैं फिर कह रहा हूं, और मैं चीफ जस्टिस साहब को मैंने कहा वकील आज खत लिखे कि मजाया केसेस के ऊपर बुलाया जा रहा है। इलेक्शन के कमीशन के सामने मुजाहरा होता है, मैं घर बैठा हूं और मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। तोशाखाना का केस। मैं तो कहता हूं आज
کہ جب بھی توشہ خانہ کا کیس میرا سنا جائے, پبلک ہیئرنگ ہو, ٹی وی کے اوپر ساری قوم کو پتا چلے کہ وہ کیس, قوم کو پتا چلے کہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک سے, کہ جنہوں نے ڈاکہ مارا توشہ خانہ کے اوپر زرداری اور نواز شریف نے, ان کے کیسز ختم کر دیے ہیں. اور جس نے, اور انشاءاللہ اوپن ہیئرنگ ہو, ساری قوم کے سامنے پتا چلے توشہ خانہ کیس کیا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساروں کے کیسز دیکھیں, اور اگر کسی نے کوئی بھی غیر قانونی چیز توشہ خانہ میں نے کی, اس کا نام عمران خان نکلے گا. اور میں چیف جسٹس کو ہم یہ خط لکھیں گے میرے وکیلوں کے ذریعے کہ جب پتہ ہے کہ میری جان خطرے میں, لاہور ہائی کورٹ گیا اور اسلام آباد گیا, کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, اور جبکہ جس نے مجھے گولیاں ماری وہ نوید جو ہے, کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے, اس کو ویڈیو کانفرنس کے اوپر اسے عدالت میں وہ بات کرتے ہیں. یہ تو ایسا ہے کہ جنہوں نے تحفظ دینا ہے, خطرہ انہی سے ہی ہے. جسوں نے, اب یہ رانا ثناء اللہ جیسا غنڈا کبھی یہ کسی کو تحفظ دے سکتا ہے؟ کیا یہ شہباز شریف جس نے شہباز شریف جس کے اوپر رپورٹ ہے کہ پولیس مقابلے میں سے کتنے لوگ مروائے ہیں, عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آگے کہا ہے کہ مجھے یہ حکم کرتا تھا لوگوں کو مارنے کے لیے. ماڈل ٹاؤن میں ان دونوں نے سب کے سامنے ٹی وی کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا کے 14 لوگوں کو قتل کیا, اور 60-70 لوگوں کو گولیاں لگی. ان لوگوں نے تحفظ دینا ہے. اور یہ جو ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا ہوں, یہ اپنے ادارے کو بدنام کر رہا ہے. یہ ایک ایسا آدمی ہے جو سائیکوپیتھ ہے, یہ نارمل آدمی نہیں ہے, یہ حیوان ہے. جس طرح کا اس نے اعظم سواتی سے کیا کہ اس کو ننگا کر کے جب تشدد کر رہے تھے تو ریکارڈ کر رہا تھا اور سن رہا تھا. یہ وہ آدمی ہے, بچوں کو پکڑ کے سوشل میڈیا کے بچوں کو جو اسے کیا, جو شہباز گل سے کیا, الٹا لٹکا کے اس سے جو کیا, انہوں نے سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا, صحافیوں سے کیا, جو ارشد شریف سے کیا, اب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وہ جو جاوید بیچارہ چوکیدار, اس کو اٹھا کے لے گئے, اس کو ننگا کیا, الٹا لٹکایا. ایک تو یہ سائیکوپیتھ ننگا کرنے کا اس کا بڑا شوق ہے, یہ نارمل نہیں ہے, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ننگا کر کے پھر اس کو ایک چرپائی کے ساتھ باندھا, کتے کی طرح اس کو زنجیر باندھ کے چرپائی کے ساتھ 3 دن باندھا. کون کرتا اپنے لوگوں سے ایسے؟ ادارے کو یہ بدنام کر رہا ہے, اور یہ لوگوں نے میری حفاظت کرنی ہے. خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے. اور اس لیے میں چیف جسٹس کو کہہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو ہمیں حکم آیا, میں پرائم منسٹر تھا, کہ اگر اس کو جیل میں کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار ہیں. تو مجھے تو خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے, اور مجھے کبھی ادھر جا رہا ہوں, کبھی کسی عدالت میں, تو میں آج چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر لکھوں گا کہ کون ذمہ دار ہے کہ جب بار بار مجھے یہ جعلی کیسز پہ بلا رہے ہیں, اور جب بھی میرا کیس ہو, اور میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے آئے کہ عمران خان کے اوپر کون سے کیسز ہیں, تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ ڈاکو کے اربوں روپے کے کیسز, ہر قسم کا جرم کیا ہے, وہ معاف ہو رہے ہیں. اور 74 کیسز میرے اوپر بنا چکے اب تک, اور میرے لوگوں کے اوپر, ہر کے اوپر, اعظم سواتی کے اوپر 30 کیس, شہباز گل ایک کیس ختم ہوتا دوسرا کیس. کیا جرم ہے ان کا؟ کیا یہ اعظم سواتی کا جرم تھا کہ اس نے کہا کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا؟ اس پہ کسی کو کوئی شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ تو سچ بولنے کے اوپر تشدد, 34 کیسز, کبھی کدھر جا رہا ہے, کبھی سندھ جا رہا ہے, کبھی بلوچستان جا رہا ہے. کیا یہ پاکستان کا آج انصاف کا نظام ہے؟ اور یہی ہونا تھا جب چوروں کو باجوہ نے اوپر بٹھا دیا, ہمارے مجرموں کو.
تو میں اپنی آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، جو آگے جب تک میری قوم اس ظلم کا مقابلہ نہیں کرے گی، آگے آپ کے اور آپ کے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں ہے۔ میں جب شروع میں 11 مہینے پہلے کہہ رہا تھا، جب چور اوپر آئے، میں نے پہلے دن سے کہا کہ میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا۔ میں نے تب کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میری قوم ان کے خلاف نہ کھڑی ہوئی